اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ رمضان کریم کے 5 فضائل ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم اگر رمضان کریم کے روزے رکھیں گے اور اس کے راتوں کے خیال بھی کریں گے، راتوں کے عبادات کے بھی خیال کریں گے، تو انشاءاللہ رمضان کی پوری برکت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کو شہر عظیم فرمایا۔ شہر عظیم، بڑا مہینہ، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا مہینہ فرمایا۔ تو ہم جیسے کہ اردو زبان میں کہتے ہیں بڑے دن بڑی راتیں، یا پشتو والا کوئی بھی زبان والا کہتا ہے غٹ روزے، یعنی بڑی راتیں اور بڑے دن۔ تو یہ ہم جو اردو، پشتو یا سندھی بلوچی میں جو کہتے ہیں، یہ اس حدیث سے ماخوذ، یعنی اس حدیث سے لیے گئے الفاظ ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے اس کی ایک فضیلت بیان کی کہ یہ بڑا مہینہ ہے، اور جس مہینے کو یا جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کہہ دے تو اس کی حیثیت آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگی۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارکن فرمایا، یعنی یہ مہینہ مبارک ہے۔ زبان نبوت سے جس چیز کو مبارک کہا جائے تو اس کی حیثیت بہت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے رسول کی پاک زبان، وہ فارسی کا شاعر کہتا ہے نا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ پیارے پیغمبر کا نام ہی اتنا مبارک ہے کہ میں اپنی زبان کو اگر مشک اور عنبر سے 1000 بار بھی دھو لوں تو پھر بھی پیارے پیغمبر کا نام اس زبان سے لینا کمال کی بے ادبی ہے۔ اتنا عظیم اور پاک نام ہے، تو اس عظیم نبی نے اس کو مبارکن فرمایا، مبارک مہینہ ہے۔ تیسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ رمضان کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، پہلے روزے سے لے کر آخری روزے کی رات تک کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں اور پھر طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ تو اس رات کی وجہ سے بھی اس کی ایک فضیلت ہے۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اس کے دن کو اللہ نے، دن کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے، اور اس کے رات کے قیام کو اللہ رب العزت نے تطوع، نفل قرار دے دیا ہے، یعنی سنت قرار دے دیا ہے۔ تراویح، قیام سے مراد تراویح، اور تراویح 20 رکعتیں ہیں۔ جو تہجد ہے وہ علیحدہ ہے، وہ تو نیند سے جاگنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز ہے، اور تراویح کے لیے نیند نہیں کرنی بلکہ جاگتے ہوئے پڑھنے کی نماز ہے۔ تو اس سے مراد 20 رکعتیں ہیں، اور تہجد کو تو چونکہ تہجد ہی کہا گیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو اس لیے اس میں رات کی جو تراویح ہے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کی 5ویں فضیلت ہے، اور وہ ہے کہ اس رمضان کریم میں ہر عمل مضاعف، یعنی دگنا ہو جاتی ہے۔ اس میں فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، دیگر رمضان کے علاوہ کے 70 فرائض کے برابر، اور اس میں نفل، رمضان کے سوا نفلی کوئی بھی عبادت، نفل نماز پڑھو یا کوئی صدقہ کرو یا کوئی خیرات کرو یا کوئی ذکر کرو، کچھ بھی کرو، تو وہ غیر رمضان کے 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی وہ نفل غیر رمضان کے فرض کے برابر ہو جاتا ہے درجے میں، ثواب میں۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جس نے کوئی بھی خیر کا کام رمضان میں کیا تو وہ رمضان کے علاوہ
ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب پا لیتا ہے، یعنی رمضان کا نفل فرض کے برابر ہے، نفلی کوئی بھی کام، کوئی بھی نیکی، تو یہ 5ویں فضیلت ہے۔ اب دیکھیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ نیکی کا ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک کے بدلے میں 10 گنا زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ الحسنۃ بعشرۃ امثالھا، ایک نیکی کرو گے 10 گنا اللہ اس کا ثواب بڑھا کے دیتے ہیں۔ تو رمضان میں یہ ضابطہ چینج ہو جاتا ہے، یہاں اگر آپ ایک نیکی کرو گے تو وہ 70 گنا تک جا سکتی ہے۔ ایک مثال سے سمجھو، جیسے کہ فرض قضا ہو گئی کسی کی، تو اس کی وزن کی کمی قیامت کے دن 70 نفلوں سے پوری کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میرے اس بندے کے فرض میں تو کمی پائی جاتی ہے، تو آپ اس کے نوافل چیک کرو، سنتیں چیک کرو، اس نے اگر پڑھی ہوں گی تو وہ اٹھا کر اس کی فرض کی کمی پوری کی جائے گی، اور وہ 70 نوافل کی مقدار ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنا گویا کہ غیر رمضان میں 70 فرائض کے برابر ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈگری ہے۔ اور ویسے بھی وقت، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، بعض دن اور راتیں ایسی ہوتی ہیں، اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں۔ مثلاً جگہوں میں سے میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں تو ایک نماز کا ثواب ملا اور فرض ادا ہو گیا، لیکن میں وہی نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہوں تو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ مسجد وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں برکت ہے، تو وہاں اپ گریڈ ہو جاتی ہے نماز، اور گھر میں وہی ایک فرض ادا ہو گیا۔ اسی طرح اوقات میں سے بعض اوقات ایسے ہیں، آپ نے سنا ہوگا رات کا آخری حصہ وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو فرض تھے، لیکن ہمارے لیے نفل ہیں، تہجد، وہ تراویح سے بھی افضل ہیں۔ اس میں اگر آپ نفل پڑھو گے تو اس کا کتنا درجہ ہے بھائی؟ بہت زیادہ درجہ ہے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ ہر رات کا آخری سپہر۔ تو اسی طرح ایک آیت سے بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ سورۃ الحدید کی ایک آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ صحابہ وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جان اور مال دونوں کی قربانیاں دی ہیں، ان کا جو کا ایک دانہ، ایک مٹھی ان کی جو فتح مکہ کے بعد والوں کی ایک پہاڑ کے نیکیوں کے یعنی صدقے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت اسلام کے درخت کے لیے آبیاری کی ضرورت تھی، جس کو صحابہ نے اپنا خون، اپنا مال، اپنا وطن چھوڑا اور قسم قسم تکالیفیں برداشت کی، اور اس وقت اسلام کو افراد کی ضرورت تھی، بندوں کی ضرورت تھی، تو اس وقت صحابہ نے اپنی مال اور جان دونوں پیش کی، تو ان کی وہ قربانی اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی ہے، سابقون الاولون ہے۔ تو فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کی قربانی پہلے والوں کی قربانی کے برابر میں نہیں جا سکتی، لیکن اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ فرمایا کہ کلن وعدہ اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا، اور حسنہ جنت ہے، تو صحابہ سارے جنتی ہیں، بعد والوں کے بھی بہت اجر ہے۔ تو سورۃ النصر میں یہی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب وہ اسلام کا درخت پہلوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، وہ پھل دینے لگا، اس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ اب اسلام کو افراد کی ضرورت نہیں فتح مکہ کے بعد، بلکہ افراد کو اسلام کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ فرق ہوا قربانی کا، پہلے اسلام کے لیے فرد کی ضرورت تھی، تو اس وقت صحابہ نے بہت بڑے کام کیے، تو ان کی قربانیاں بہت عظیم ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات میں اعمال کے فضائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو رمضان ایسا ایک سیزن ہے کہ اس میں رات کی عبادت بھی لگژری ہے، لگژری جس کو کہتے ہیں، کہ آپ رات کے جو تراویح پڑھیں گے اور دن میں جو قرآن پڑھیں گے، رات میں جو قرآن پڑھیں گے۔ تو اسی مہینے میں قرآن بھی تو نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے آسمانی دنیا پر ایک ساتھ، اور اس کے بعد لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، اس کے بعد دنیا میں آہستہ آہستہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس کی ایک ایک گھڑی مبارک اور قیمتی ہے، لہٰذا وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی نیند بھی پوری کر دیں، اور کھانے پینے کے علاوہ زیادہ فضولیات میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، موبائلوں میں ادھر ادھر، بلکہ ذکر و اذکار میں ہم مشغول ہو جائیں، تو اللہ رب العزت ہمیں بہت اجر دیں گے انشاءاللہ۔